السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں معین اسلامک چینل۔ ویورز، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں عدم تحفظ کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ ویورز، ازدواجی زندگی میں عدم تحفظ ہر اس شخص کی زندگی میں ہوگا جو اپنے حقوق ادا نہیں کرتا۔ رشتہ ازدواج جس شخص کی زندگی میں آتا ہے وہ بہت ساری ذمہ داریاں ساتھ لے کر آتا ہے۔ پھر ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے آپ میں خوف اور خدشات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ویورز، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہوم ورک جو آپ کو اسکول سے ملا ہو آپ نے مکمل کیا ہو اور آپ ڈرتے ہوں۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے اسکول کا کام مکمل کیا ہوا ہے تو آپ سکون کی نیند سوئیں گے اور اگلے دن اطمینان سے اپنا کام چیک کروائیں گے۔ یا جس نے تیاری کی ہوئی ہے وہ امتحان سے نہیں گھبرائے گا۔ بالکل اسی طرح ازدواجی زندگی میں اگر پرچوں کی بات کریں تو 5 پرچے ہیں جو کہ اگر آپ نے پورے کیے ہوئے ہیں تو آپ کی اندر بالکل بھی عدم تحفظ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ویورز، جن چیزوں کا ذکر میں یہاں کرنے جا رہا ہوں اگر یہ آپ کی ازدواجی زندگی میں نہیں ہوں گی تو آپ کی زندگی میں عدم تحفظ یقینی ہے۔ نمبر 1، مرد کی بات اگر کی جائے تو مرد کو ذمہ دار ہونا چاہیے، اپنی فیملی کی تمام ذمہ داریاں اس کو پوری کرنی چاہیے۔ وہ بچے پالنا ہے، وہ گھر کا خرچہ ہے۔ ویورز، مرد کے ساتھ تحفظ جڑا ہوا ہے، عورت غیر محفوظ ہوتی ہے۔ عورت کو تحفظ چاہیے، عورت کو مضبوط ہاتھ اچھے لگتے ہیں۔ مضبوط ہاتھوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ باڈی بلڈر کے ہاتھ ہوں۔ عورت کو اپنا آپ اس شخص کو سونپنا اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ منسوب کرنا اچھا لگتا ہے جو مضبوط ہو، جو فیصلوں میں مضبوط ہو، جو ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہو، جو کما کے لا سکتا ہو، جو اس کو سیف رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اس کی عزت کو محفوظ کرتا ہے کہ کوئی اس کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ پہلی چیز ہے رسپانسبلٹی، ذمہ داری۔ جب آپ یہ پرچہ آپ اسے پاس کریں گے تو آپ مضبوط ہوں گے، آپ کی ریسپیکٹ زیادہ ہوگی، آپ کا مقام زیادہ ہوگا۔ ویورز، دیکھیے، خامد کو مجازی خدا کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو وہ ہسبینڈ کو ہوتا، یعنی کہ اس کا مقام اتنا بڑا مقام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو دوسرا پرچہ ہے کہ آپ میں احساس پایا جاتا ہو۔ ایک بڑی اہم ضرورت ایموشنل نیڈز کی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کسی کے درد کو محسوس کرنا، کسی کا احساس کرنا، یا میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کے درد کو محسوس کر کے اس کے درد کو ختم نہ کر سکیں لیکن درد آپ کے اندر جائے کہ یہ میرا لائف پارٹنر ہے، پریشان ہے، میرا بچہ پریشان ہے، میرا اپنا کوئی گھبرایا ہوا ہے، میرا اپنا ڈسٹرب ہے۔ ایموشنل نیڈز جو ہے یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر یہ آپ میں موجود ہو تو آپ میں عدم تحفظ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، اتنی اہم چیز یاد رکھیے گا، وہ ہے ریسپیکٹ، یعنی عزت۔ آپ کی فیملی جس کی آپ عزت آپ خود کرواتے ہیں، آپ اپنی بیوی کی عزت آپ خود کرواتے ہیں، اپنے بچوں کی عزت آپ کرواتے ہیں۔ ویورز، بڑے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کی ریسپیکٹ نہیں کروا پاتے، یعنی ان کو اپنے بچوں اور اپنی فیملی کی ریسپیکٹ کروانی آتی ہی نہیں ہے۔ ویورز، میں کہتا ہوں کہ آپ کے 100 جھگڑے ہوں، 100 اختلاف ہوں، وہ پبلک میں لیک نہیں ہونے چاہیے۔ ویورز، مجھے بڑی شرمساری محسوس ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ذاتی معاملات کو لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، ان کو جگہ جگہ جا کے بتاتے ہیں۔ اس سے بڑا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی فیملی کی عزت نہیں کرتے تو خدا را اپنے مسئلوں کو اپنے گھر تک، اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ ریسپیکٹ دیں۔ عزت اور محبت ایک ایسی چیز ہے جو دینے سے واپس آنے لگ پڑتی ہے۔ جب بھی آپ محبت دیں گے، عزت دیں گے، وہ واپس آئے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو سکے۔ دیکھیے، ایک کامیاب بندہ، اس کے بچے ناکام کیوں ہوں گے؟ پتہ لگا ہے کہ ممکن ہے کہ اس نے فائنینشلی روٹی، پانی اور دوسری ضروری چیزیں جن کا
ارینجمنٹ کر دیا تھا، گاڑی دے دی تھی، گھر دے دیا تھا، لیکن ایموشنل نیڈز کو نہیں دیکھا تھا، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کیا تھا۔ ویور، دنیا میں بہترین کونسلر، بہترین گائیڈ کرنے والا اگر بچوں کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ ماں اور باپ دونوں ہیں۔ یہ قدرت نے ان کو کونسلر بنایا ہے۔ قدرت نے بڑے بھائی کو، قدرت نے بڑی بہن کو، قدرت نے آپ کے رشتوں میں ہیلنگ رکھی ہے۔ تو اگر آپ کے رشتے ہیل نہیں کرتے، وہ آپ کے زخموں کو ٹھیک نہیں کرتے، ان کو ہیل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ رشتے ٹھیک نہیں ہیں، ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ سو یہ ایک تیسری ضرورت ہے، تیسرا پرچہ ہے جو کہ ایموشنل نیڈز ہے۔ تو چوتھا پرچہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ مل کے گرو کریں۔ یہ بڑا اہم لیسن ہے۔ میں تمام لوگوں کو یہ سبق دینا چاہوں گا کہ خدا را اکیلے گرو نہیں کر سکتے، کہ آپ گرو کر رہے ہیں تو اپنے لائف پارٹنر کو ساتھ ملائیں۔ اگر آپ گرو کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گرو کروائیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ مس میچ فیڈ ہونے لگ پڑے۔ جب بھی مس میچ ہوتا ہے، جیسا کہ پیوند لگا کپڑا ہو تو وہ بہت برا لگتا ہے۔ بڑے رشتوں میں پیوند ہوئی ہوتی ہے۔ ایک ایسی پیوند جو نمایاں ہو رہی ہو بہت بری لگتی ہے۔ ایک ایسی پیوند ہونی چاہیے جو دکھے نہ۔ تو اپنی فیملی کو ساتھ جوڑ کر گرو کروائیں۔ ویورز، پانچویں چیز، آپ کی فیملی میں، آپ میں اور آپ کی بیوی میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ رشتے میں جو ضروری چیز ہے کہ رشتہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ساتھ ہو، اللہ کے لیے جڑنا ہو، آپ ایک دوسرے کے لیے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہو، آپ مشکل وقت میں ایک دوسرے کو کہیں کہ ہمارا رب ہی ہمارا سہارا ہے، آپ ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکیں، آپ ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دے سکیں۔ تو یہ 5 ضروری اور 5 بڑی بنیادی چیزیں ہیں، 5 بڑی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اگر کوئی بھی مرد یہ 5 ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو میرا ماننا ہے کہ اس کے پاس عدم تحفظ رشتے کے حوالے سے کبھی نہیں آ سکتا۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، موئن اسلامک چینل کو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے لیے دعا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔